أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے حضور کے ذکر سے. سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک قرآن مجید فرقان حمید سرچشمہ ہدایت میں رب تعالی نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر اپنی محبت کا وجود اور اپنی محبت کا دعوے داروں کو رب تعالی نے متوجہ کر کر فرمایا کہ اے پیارے محبوب، اپنی لسان مبارک سے ان لوگوں کو یہ حکم عطا فرمائیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے لوگو اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فرمایا فاتبعونی، اے پیارے محبوب آپ ان سے یہ امر فرمائیں، یہ حکم دیں کہ اگر تم میری محبت کا اگر تم دعویٰ کرتے ہو، یہ تمہارا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے بارگاہ عزتی میں، بارگاہ رب العلا میں تمہارا دعویٰ اس وقت قابل قبول ہوگا جب تم میرے محبوب کی پیروی کرو گے، جب تم میرے محبوب کے قدموں میں آ جاؤ گے. اسی لیے تو ہمارے بزرگ بھی فرماتے ہیں ادب گاہیس زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ میں آیت جنید و بایزید ایجا. ہمارے بزرگوں نے حضور سے محبت کر کر یہ حکم دیا ہم سب کو کہ اے دنیا والو تم بھی حضور علیہ السلام سے محبت کرو تاکہ تمہیں بھی دارین کی سعادت حاصل ہوں، تاکہ تم بھی کامیاب و کمران ہو جاؤ. ہمارا دین اسلام اور ارکان اسلام 5 چیزوں پر مشتمل ہے: کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. لیکن اگر تو قرآن اٹھا اے مسلمان، تجھ کو یہ مفصل بیان نہیں ملے گا کہ رب تعالیٰ نے تقریباً 98 جگہوں پر رب تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا مومنوں کو، اور ان جگہوں پر رب تعالیٰ نے کوئی مفصل بیان نہیں فرمایا، کوئی تفصیل نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اے مسلمانوں، اے مومنوں تم نماز ادا کرو. رب تعالیٰ نے مفصل بیان نہیں فرمایا. تو یہی حال ہے زکوٰۃ کا. رب تعالیٰ نے بھی زکوٰۃ کا بھی حکم دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ اے مسلمانوں تم زکوٰۃ ادا کرو. رب تعالیٰ نے کئی جگہوں پر مفصل بیان نہیں فرمایا کہ کتنی فیصد زکوٰۃ ادا کرو اور کس کس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور نماز کا یہ بھی نہیں فرمایا کہ اے مسلمانوں تم نے نماز میں قیام کس طرح کرنا ہے، تم نے رکوع کس طرح کرنا ہے، تم نے سجدہ کس انداز سے کرنا ہے. اور اس بات پر زبان درازوں نے یہ بات کی اے مسلمانوں تم اگر ہم کو دعوت دیتے ہو نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، تم کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ نماز کیا ہے، کس انداز سے پڑھنی ہے، تو
خود اپنے آپ کے طریقوں کو سمجھو کہ تمہارا دین تمہیں کہتا کیا ہے۔ تو اس پر رب تعالیٰ نے اپنے محبوب سے یہ حکم عطا فرمایا، اپنے محبوب کے غلاموں کی طرف، اے پیارے محبوب آپ ان سے فرما دیں فاتبعونی، اے میرے محبوب کے غلاموں، اے لوگوں تم میرے محبوب کی اتباع کرو، تم میرے محبوب کی پیروی کرو۔ تو پتہ چلا حضور کی پیروی ہی اصل ہے، حضور کی پیروی میں ہی سب کچھ ہے۔ اگر حضرت ابو بکر نے حضور کی پیروی کی تو رب تعالیٰ نے ان کو صدیق اکبر بنا دیا، اگر حضرت عمر نے حضور کی پیروی کی تو رب تعالیٰ نے ان کو فاروق اعظم بنا دیا، اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی پیروی کی تو رب تعالیٰ نے ان کو غنی کر دیا، اگر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے محبت کی، مودت کی تو رب تعالیٰ نے ان کو حیدر کرار کا لقب عطا فرمایا، اگر داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے حضور سے محبت کی تو نام کے سارا پیر کامل کاملہ رہنما بنا دیا، اگر اس سرزمین مقدس توسا پر رب تعالیٰ کی اور رب تعالیٰ کے پیارے محبوب کی پیروی اگر خواجہ شاہ محمد سلیمان توسوی غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے کی تو وہ شہباز چشم آل بہشت میں شامل ہوئے، تو پتہ چلا حضور کی محبت ہی اصل ہے اور حضور کی محبت میں ہی سب کچھ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ جے کر دل وچ عشق محمد رچیا نہیں محمد بخشا، کتے بھی تے چلے جڑے مالک دے راکھی کرے سابے بھوکے رنگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ رب تعالیٰ سب کو اپنے محبوب کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔